और श्रीमान जी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, आपको बताया कि हमारा सफ़र मुसलसल 4 साल कंप्लीट करके 5वें साल में हमें स्टार्ट है। 5वें साल की शुरुआत है, फरवरी में हम चल रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताया कि 2025 में हम उमरकोट, थर, बदीन और जो भी टाउन म्यूनसिपल यूसीसी बारी बारी के सामने इलेक्शन लड़ना और जीत जाना, ये एक बड़ा एजाज़ है। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कुनरी में यूसी मेमोन कुनरी के चेयरमैन हाजी हारून मेमून साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने चलेंगे। उस पर सारी तरह कराएंगे गुफ्तगू आपसे। ऐसा मसला सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। हाजी साहब, हमारा आने का मकसद ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ जो भी कनेक्टेड चीज़ें हैं, सियासी, समाजी, शख्सी, ज़मींदारी हवाले से, यहाँ पर एक मेमो कम्युनिटी के हवाले से एक बड़ा नाम है। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपनी ज़बानी हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपका जो ख़ानदानी प्रोफाइल और उसके बाद सियासी प्रोफाइल, वो आप थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। सर, आपकी बड़ी मेहरबानी साहब, मैं आपको बहुत मशकूर हूँ जो आपने मुझे मौका दिया बात करने का। सबसे बड़ी बात ये कि मैं तकरीबन मेरी अभी एज तकरीबन 63 प्लस है। अच्छा, तो 60 प्लस हूँ मैं। आपने जो सियासी बात की, तो सियासत की बात है, तो हमारे बड़े भी सियासत में थे और मैं भी 87 में पहले लोकल बॉडी में कैंडिडेट खड़ा हुआ था और अल्लाह के फजल से मैं जीता था, मेंबर था 87 की जो बदल। उसके बाद 2001 में जो मुशर्रफ का निज़ाम था उसे लेकर 2010 तक मैं 2 दफ़ा नाज़िम में यहाँ पे इलेक्शन हुआ। अच्छा, 2 दफ़ा, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। अल्लाह के फजल करम से जो भी उसी ने पहले तो इतने पावर दिए थे, लेकिन मुशर्रफ साहब ने जो पावर दिए थे, बड़े पावर से बहुत बड़े पावर दिए थे। अल्लाह के फजल करम से मेरी यूनियन काउंसिल पहले जो थी, जो कुंडली मेमोन जो थी 5 देर में मुश्तमिल थी। उसके बाद कम करके 2 पे की गई, अभी 3 देर में। पर अभी तीनों देव में अगर आप जहाँ अगर विजिट करके देखेंगे, देखेंगे तो जहाँ भी देखेंगे तो मेरे ख्याल में जहाँ भी पत्थर लगा होगा तो हमारे दौर का लगा होगा। ज़बरदस्त। अगर रोड सेक्टर में देखें, तालीम सेक्टर में देखें और अगर पब्लिक हेल्थ में अगर देखेंगे, टोटल जो डेवलपमेंट के काम जो देखेंगे तो हमारे दौर की। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि आप देख रहे हैं कि आज नोटेबल शख्सियत बता रही है कि यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट का काम हुआ है तो वो हमने करवाया है। और बिल्कुल ये इसमें हकीकत भी है कि ये काम जो भी है यहाँ के नोटेबल शख्सियत ने कराए, ताकि लोग आपको बताते चले कि इस गवर्नमेंट ने कराए नहीं, ये खिदमात, ये डेवलपमेंट आज के चेयरमैन साहब की है। जी सर। उसके बाद जो देखोगे वो हुआ था। उसके बाद जो अभी मैं रिसेंटली 2022 में इलेक्शन में अल्लाह के फजल करम से मैं वाहिद हूँ जो पूरे डिस्ट्रिक्ट से पीटीआई का ज़बरदस्त इलेक्टेड चेयरमैन हूँ, वाहिद पूरी डिस्ट्रिक्ट में और कोई नहीं। मसला ये कि गवर्नमेंट की तो इधर उधर होती रहती है। बिल्कुल। अभी गवर्नमेंट की डिस्टर्बेंस से वो कभी फंड से हमारे अल्लाह के फजल से हमारे पैसा भी सवाए तनख्वाहों के कहीं भी यूटिलाइज नहीं किया। अच्छा, ज़बरदस्त। और नहीं करने दे रहे अल्लाह के फजल से। बाकी दुआ करेंगे पैसा भी यूटिलाइज करें सही तरह, जिस पर्पज के लिए हम आए हैं वही पर्पज है, उसको लोगों की मतलब खिदमत करें। अच्छा सर, ये बल्दियाती निज़ाम हमारे सिंध का बल्दियाती निज़ाम, अगर हम बल्दियाती निज़ाम को देखें, कानूनी हवाले से देखें, तो ये एक बड़ा पावरफुल निज़ाम होता है। ठीक है, बड़ा प्यारा निज़ाम होता है जिसमें क्या किया जाता है कि लोगों को फैसिलिटीज़ दी जाती है छोटी छोटी। लेकिन ये निज़ाम बेहतर ना करने की आपकी नज़र में इसमें बजट की कमी, पावर या चेयरमैन की ना आनी है? एक्चुअली सबसे पहले ये पावर्स नहीं है इसमें। सही। आप देखो 2001 से लेकर 2010 तक जो पावर नाज़िम के पास जो पावर थे, तो मेरे ख्याल में कहता हूँ कि एक एमएलए एमपी और पावर्स 20 फंड्स भी थे। सही। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो उसका सिस्टम ही चेंज कर दिया गया। 2000 जो ऑर्डिनेंस जो 2001 वाला था वो खत्म करके अब इसमें इसके लिमिटेड फंड्स होते हैं। लिमिटेड फंड्स होते हैं। हर डेवलपमेंट होती है या जो भी तरक्की काम होता है फंड से। और इसमें मिस यूटिलाइजेशन ज़्यादा होती है। सही। उसमें अगर डिस्ट्रिक्ट पैसा था, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम के पास पैसा था, ताकि नाज़िम के पैसा था, जो पूरे ताकि या जो तहसील म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें डेवलपमेंट होता था। यूनिट नाज़िम के पास पैसा था, वो पूरे जो भी अपनी डेवलपमेंट जो बाहर जो होती है, जो फार्म टू मार्केट रोड है या पब्लिक हेल्थ के सेक्टर के होते हैं या जो भी बाहर डेवलपमेंट काम करता है। इसमें असल बात ये फंड्स थे
مشرف کے دور میں. اس کے بعد ابھی اس نے جو یہ سسٹم پہلے والے جو 2017 ایوب کے وقت کے یا زیادہ کے وقت کے تھے اس میں فرض نہیں ہے, فرض نہیں پڑتے. اچھا اس میں فرض نہیں ہے تو اس میں یوٹیلائز صحیح نہیں ہوتا. بالکل صحیح, بالکل یوٹیلائزیشن بھی صحیح ہو تو پھر بنجار نظام کا مسئلہ ہو, اور ہم جو الیکٹڈ ہو کر آتے ہیں اس کی ول بھی ہو, صحیح زبردست, اس کی نیت صاف ہو ہماری, تو میرے خیال سے سب کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم کرنے پہ آئے تو. اگر ہمارا کرنے پہ آئے تو, اگر ہماری نیت ہی ہے تو کوئی اور ہے تو پھر تو اٹ از امپاسبل. زبردست. اچھا سر, یہاں پر پہلے نواب یوسف طالب صاحب تھے, اب نواب زادہ تیمور صاحب صاحب ایم پی ہے. آپ کس کی کارکردگی پیٹ کرتی ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ نواب صاحب تو ابھی فوت ہو گئے, اس کے بعد اس کو کہہ دیں گے, لیکن میں کہتا ہوں نواب صاحب سنس لاسٹ 93 سے ایم این اے ہوتے آئے ہیں, 2-2.5 سال سے 97 میں ابھی اس کے سپورٹ کرتے ہیں. ابھی لاسٹ ایئر کا ڈیتھ ہوا ہے, ابھی اس کی محترمہ مسز ہے, وائف ہے. ابھی میں کہتا ہوں آپ مجھے چھوڑو, کسی جو اس حلقے کا جہاں کا ایم پی بھی ہوئی ہو, ایم ایل اے بھی ہوئی ہو, اس حلقے کا حالت دیکھو. میرے خیال روڈ سیکٹر میں دیکھیں گے, میں نے دیکھا روڈ سیکٹر آپ نے دیکھیں گے ٹوٹل ہمارے دور کے بنے. بالکل صحیح. ان کا اگر روڈ ہوگا تو کسی کو پرسنلی, آپ کو دیا, مجھ کو دیا پرسنلی, ناٹ فار جنرل پرپز, صحیح وہ نہیں ہوگا. منواب صاحب نے, میں کہتا ہوں میں اس کو میں سپورٹ نہیں کروں گا. صحیح, بالکل صحیح. ایسے نہیں کہ میں اس کے مخالف ہوں, پیچھے ہوں نہیں, لیکن جنرلی طور پہ بھی اس کا اویلیبلٹی مطلب جتنا عرصہ اس کو ملا ہے وہ خدمت علاقے کی نہیں, یہ آپ نے ہاں بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. اب میں نے اچھا سر خدا کرے میں کہتا ہوں اب ان کا لڑکا ہے, اس کے نقشے میں قدم پہ چلے یا کوئی ایسا راستہ ڈھونڈے جسے پبلک کا حل ہو. اچھا سر, آپ کو بہت ساری تکلیفیں بھی آئی ہوں گی پیپلز پارٹی کے کیس میں؟ وہ تو تکلیفیں ہم نے بہت سی آئی ہے, وہ ابھی یہاں میڈیا بتانا مناسب نہیں, جو ہو گیا تو پہلے بتا ہو گیا. ابھی کوشش کرتے ہیں اس کو تھوڑا. اچھا سیاسی فالو آپ کس کو کر رہے ہیں؟ ابھی ہمارا اپنا کزن ایم پی تھا پہلے, اس کا کردار رہا ہے زبردست. اس کا کردار ہے, اس نے جو بھی ڈیولپمنٹ کے کام کروائے لاسٹ اس کے تقریباً میرے خیال میں 3-3.5 پاورفل اس کا دور تھا, 3-3.5 سال. صحیح. اس میں جو پاورفل جو ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے تھے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ روڈ ہی بتائیں گے, وہ لوگ ہی بتائیں گے کس کے دور کے بنے. اچھا سر, میں ظاہر اپنی لوگ کہتے ہیں کہ سندھ میں پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں پی ٹی آئی ختم ہو رہی ہے, اور اس ختم شدہ پارٹی سے آپ الیکشن لڑنا, اس کے پیچھے کی وجوہات؟ صحیح مسئلہ یہ کہ پی ٹی آئی ختم نہیں ہوئی, پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے, لیکن صرف اس کے پاس گائیڈ لائن نہیں ہے. گائیڈ لائن کو پروونشل لیول پہ ہو یا ڈسٹرکٹ لیول پہ سی او گائیڈ لائن لے لو. پی ٹی آئی کے ووٹ لوگ اب بھی لالے کو چاہتے ہیں. بالکل صحیح. عمران خان کو چاہتے ہیں میرے خیال میں, جو میری آبزرویشن ہے, میں بھی آئی ایم بی رانگ, بٹ جو میں کہتا ہوں اس کے ووٹ بینک ہے اس کا, چاہے سندھ میں بھی ووٹ بینک ہے. باقی اصل چاہے لوکل ابھی وہ اندر پڑا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے, تقریباً 3 سال اندر ہے, 2-3 سال سے. فیوچر آپ خان صاحب کا کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو اب تو ابھی اس کو سزائیں آئی ہوئی ہیں, ابھی کورٹوں میں سزائیں ہیں, وہ کورٹوں میں ڈیپینڈ رہتا ہے. اگر کورٹوں سے وہ کلیئر ہو گئے تو میرے خیال میں فیوچر اس کا ہے. اچھا, آنے والی الیکشن میں اثرات, آنے والی الیکشن میں تو دیکھیں وہ جو حالات پہ ہوگا, ڈیپینڈ تو حالات. مطلب آپ سچی بات بتا رہے ہیں کہ اسی ٹائم حالات کسی ٹائم بھی چینج ہو سکتے, کسی ٹائم بھی حالات چینج ہو سکتے ہیں. اچھا سر, آپ زمیندار بھی ہیں؟ جی الحمدللہ. کتنی زمین ہے یہاں پر؟ میرے 2-3 واٹر کورس ہیں, ہم میری اپنی بڑوں کی مطلب سنبھال رہے ہیں. اچھا سر, کہتے ہیں کہ جب بھی نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو زمیندار پر بھاری پڑتی ہے. ہاں نون لیگ کی, اب دیکھو زمینداری بھی دیکھیں, لاسٹ ایئر میں دیکھو کہ گندم کا ریٹ, صحیح, لوگوں نے گندم کا ریٹ بالکل نہیں ہے. جب ابھی انڈیجنس نکل رہی ہے, ریٹ نہیں ہوگا. جب تیار ہوگی 2-4 مہینے کے بعد پھر مارکیٹ میں اس کا تقریباً 1.5 گنا زیادہ ہوتا ہے. صحیح. آگے اب تولیا جو سرسوں تھا, سرسوں کا پہلے ریٹ تھا تقریباً 18,000, ابھی 6,000 پلس ہے, ابھی ڈاؤن ہو گیا. ابھی جو بھی سبجیکٹ دیکھو, جو بھی کس کا کراپ دیکھو, اس کا ریٹ نہیں. اچھا, 4 سال سے جو معاشی قتل کیا جا رہا ہے ریٹ نہ دے کر, کیا فصل کے ریٹ سندھ گورنمنٹ
طے کرتی ہے یا وفاق؟ جنرل وفاق کا ہوتا ہے، ڈپینڈ رکھتا ہے وفاق میں، کیوں انٹرنیشنل سے سودا وہی کرتے ہیں نا، وفاق کی پالیسی اس کی ایسی کانسٹنٹ پالیسی ہونی چاہیے، ایسی ہے کہ زمینداروں کو فلیکسیبل نہیں ہے، بالکل ایک پالیسی ہے جس میں لوگوں کو بہت نقصان ہے، روٹ تو ہے نہیں، نواز شریف جب بھی آتا ہے تو اس کو زمینداری سیکٹر کو، ایگریکلچر سیکٹر کو بالکل بیک ورڈ کرتا ہے۔ اچھا سر، ایک چیئرمین کو جب چیئرمین بنایا جاتا ہے، اسے کرسی دی جاتی ہے، تو ریئل میں ایک چیئرمین کا اپنے یو سی میں کام کیا ہوتا ہے؟ چیئرمین کا کام جو ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو جو آرڈیننس 2015 کا جو آرڈیننس ہے اس کے حساب سے ہوتا ہے، جو لوگوں کے مقامی لیول پہ جو بیسک ڈیموکریسی جس کو کہتے ہیں، مقامی لیول پہ جو بھی اس کے حالات ہے، ان کے پانی ہے، اسکول ہے، اس کی جو بھی لوکل مسائل جو ہے ان کا حل کرنا، لوکل مسائل اور بھی جو ہوتے ہیں، کئی مسائل ہیں وہ مقامی لوکل بارانی کے، اس کے انٹیریئر کے بہت ہوتے ہیں، حل کرنا چاہیے۔ اچھا سر، کہتے ہیں کہ کبھی کبھی دشمن بہتر کام کرے تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے، بالکل۔ یہاں پر 9 یو سی چیئرمین ہیں، ہاں، آپ کی نظر میں کون سا بہتر ہے جس نے بہتر یو سی میں کام؟ میں کسی بھی کرٹیسائز نہیں کروں گا، میں کہتا ہوں مجھ سے سب اچھے ہیں، میں کسی کو کہوں گا جس کا کام جس نے بہتر کیا، سب اچھے، میں کسی کو غلط نہیں کہوں گا، سب میرے دوست ہیں، بھائی کی طرح سب میرے دوست ہیں، میں کسی کو نہیں کہوں گا، سب اچھے، بس ہر کو اپنے حساب سے، اپنے مینیفیسٹو کے حساب سے کام کرنا، مینیفیسٹو کے حساب سے کام کرنا، ہر کوئی کام کرا اپنے حساب سے۔ اچھا سر، آپ کے بعد آپ اپنی فیملی میں، سیاست میں کس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ اب فیملی میں دیکھیں، لیٹ سی، ابھی تو میرا بچہ ہی چھوٹا ہے، 2-2.5 سال کا بچہ ہے، اچھا، یا دعا کرے اللہ۔ سوال کہتے ہیں کہ غریب ہو امیر ہو خواہش ہر بندہ رکھتا ہے، ایسی کوئی دلی خواہش جو آپ کی رہ گئی؟ دلی خواہش ہے اللہ پاک کا لاکھ ایسا میں کچھ نہیں ہے، اللہ پاک کہتے ہیں بس روزے رسول کی زبردست، ماشاءاللہ۔ اچھا، فارن کے کتنے ملک آپ؟ کئی میں نے دیکھے، یورپ دیکھا ہے میں نے، ادھر دیکھا ہے، بینکاک گیا ہوں، تھائی گیا ہوں، ادھر گیا ہوں، باکو گیا ہوں، دبئی گیا ہوں، کئی۔ اچھا، سکون کس کنٹری میں ملتا ہے؟ بہت اچھا ہے، ملیشیا بہت اچھا ہے، ملیشیا بہتر ہے۔ دکھائیں گے بھی آپ کو جو ڈیولپمنٹ یہاں پہ ہوئی ہے۔ تو ناظرین کیا کریں، ہمارے پروگرام کا ٹائم اتنا ہی ہوتا ہے، اتنے ٹائم میں سے جو سوال تھے ہم نے سارے آپ کی طرف سماعت کر دیں گے، تو لاسٹ میں مجھے آج کی بس دیجیے گا، جب ذرا بعد پاکستان زندہ باد۔